سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب موجود ہیں. سلیم بخاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلیم بخاری صاحب میری بات ابھی ہو رہی تھی سپریم کورٹ بار کے صدر قاضی انور صاحب سے, تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ نیب سارے مقدمات اس لیے ہار جائے گی, اور یہ جو بری ہو رہے ہیں رحمان ملک صاحب, سلمان فاروقی, باقی سارے لوگ این آر او کے مقدمات میں, یہ اس لیے بری ہو رہے ہیں کہ استغاثہ ان کے کیس کو پیش ہی نہیں کر رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سارے سیاسی مقدمات تھے اور عدالتیں اس لیے بری کرتی تھے. تو یہ تو ایک عجیب صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس وقت. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے کیسز جو تھے یہ سیاسی نوعیت کے تھے اور کسی کا کوئی قصور نہیں تھا. میرے خیال سے یہ چند کیسز میں ملزموں کا بری بجانا جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی بالکل نہیں کرتا کہ جتنے بھی کیسز تھے ان سب کا نتیجہ یہی نکلے گا. میرے خیال سے تمام وہ لوگ جن کے خلاف مقدمات اعلیٰ عدالتوں میں ہیں انہیں معلوم ہے کہ ان کی فیٹ کیا ہونے جا رہی ہے, لہذا وہ سب کسی نہ کسی بارگیننگ کے نتیجے میں, کسی نہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں اپنی جان چھڑانے کی تمام تر کوششیں کر رہے ہیں. یہی حال زرداری صاحب کا بھی ہے. ان کے بارے میں بھی سنا یہ ہے کہ انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ انہیں سیف ایگزٹ دے دی جائے, اور یہ اطلاعات بھی موجود ہے کہ وہ مختلف ممالک میں اپنے سیف ہیونز کی تلاش میں ہے آج کل کے وہ یہاں سے جانے کے بعد کہاں قیام فرمائیں گے. دیکھیے ایک بات اور میں بتاتا چلوں اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ اطلاعات بھی موجود ہے کہ پاور دیٹ بی کی طرف سے کوئی 7 یا 8 لوگوں کی فہرست دی گئی تھی کہ ان لوگوں سے اگر آپ جان چھڑا لیں تو پھر اس کے بعد آپ سے بات ہو سکتی ہے, جن میں رحمان ملک ہیں, جن میں نوید قمر ہیں, جن میں بہت سارے لوگ ہیں, جن میں دونوں سفراء ہیں واجد شمشیر حسن اور حسین حقانی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات بالآخر طے کیسے ہوتی ہے. تو یہ تصور کر لینا کہ ان زرداری صاحب کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا اور وہ بدستور بیٹھے رہیں گے صدر کی کرسی پہ, یہ ممکن نہیں ہے. یہ ایک لل کی سچویشن ہے کہ لل بفور دا اسٹارم جسے کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ زرداری صاحب کو اب صدارت کی کرسی پر زیادہ دیر برداشت نہیں کیا جائے گا. اچھا یہ بتائیں, آپ نے یہ کہا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ غالباً سیف ایگزٹ ڈھونڈ رہے ہیں. اب یہ اختیارات آئینی کمیٹی اور اختیارات اور رضا ربانی بیچ میں پورا اپنا لے کر آ گئے ہیں, پورا دفتر, کہ جی اختیارات چھوڑ دیں صدر اور صوبائی خود مختاری اور کچھ بھی نہ رہے. تو بالکل ہی بالوں پر چھوڑ کے, یعنی پہلے ہی وہ ریلیونٹ ہیں تو یہ سارا کچھ چھوڑ دیں گے, تو پھر بارگیننگ کس بات سے کریں گے وہ؟ دیکھیے یہ بات تو مجھے بالکل واضح ہے کہ وہ رفیق تارڑ یا فضل اللہ چودھری بن کے تو صدر نہیں رہیں گے. یہ اگر ممکن ہوتا تو یہ بہت پہلے ہو چکا ہوتا. وہ یا صدارت چھوڑ دیں گے اور یا پھر کسی کمپرومائز کی تلاش میں ہوں گے کہ انہیں عزت دار طریقے سے, جس طرح پہلے پرویز مشرف صاحب کو گارڈ آف آنر پیش کر کے ملک سے جانے کی اجازت دی گئی تھی, اسی طرح سے باعزت طور سے ان کی روانگی بھی ہو جائے. سلیم بخاری صاحب, یعنی بجائے اس کے کہ جو شخص ملک سے نکل گیا گارڈ آف آنر لے کے اس کو واپس لا کے اس میں مقدمہ چلایا جائے, یعنی ہم ہر تھوڑے عرصے کے بعد گارڈ آف آنر دے کے لوگوں کو اربوں خربوں لوٹ کے وہ نکل, بجائے کہ باہر سے لائیں جو بھاگ گئے ہیں ملک سے مفرور ہیں, ہم اور لوگوں کو بھیجتے جا رہے ہیں ہر تھوڑے عرصے کے بعد گارڈ آف آنر دے کے. یہ کیا تماشا ہے؟ میرے خیال سے اب یہ ری رن ہونے والا نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو تھوڑا وقت پہلے نواز شریف صاحب نے اپنی تقریروں میں جس علی بابا 40 چور کی بات کی تھی ان سے تمام متعلقہ لوگوں تک میسج بالکل کلیئر پہنچ گیا تھا. اب مزید گارڈ آف آنر دے کے روانہ کرنے کا امکان بھی باقی نہیں رہا. میرے خیال سے 2 چیزوں میں سے فیصلہ کرنا ہے زرداری صاحب کو, یا تو انہیں مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کے لیے تیار رہنا ہوگا جو بھی نتیجہ نکلے گا, کیونکہ اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے ابھی کوئی ایسا انڈیکیٹر ہمیں نہیں دکھائی دیتا جس کے نتیجے میں کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو. نہ ہی زرداری صاحب اس کے لیے تیار ہیں کہ وہ عدالتوں کے چکر لگائیں اور وہاں سے اپنی فیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کروائیں. وہ بھاگنے کے چکر میں تو ہے, اس کے بارے میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہوتی. انہیں صرف سیف ایگزٹ چاہیے کہ کوئی انہیں یہ تسلی دے دے کہ آپ کے خلاف ہم کچھ نہیں کریں گے, آپ چپ کر کے یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیے. دیکھیے پیپلز پارٹی کے اندر سے پھر آوازیں سنائی دینے لگی ہیں. ابھی کل ہی ناہید خان اور صفدر عباسی کا اسٹیٹمنٹ آپ نے سنا ہوگا کہ ورکرز جو ہیں وہ ڈینائی کیے جا رہے ہیں, اور جتنے بھی پٹھارے دار اور وڈیرے اور جتنے بھی بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو پارٹی میں بھی پوزیشنز ہیں, ان کو حکومت میں بھی پوزیشنز ہیں. آپ زرداری صاحب کو لے لیجئے, ان کے گرد جو دائرہ ہے, جو سرکل ہے, اس میں سے ایک بھی پیپلز پارٹی کا صحیح ریپرزینٹیٹو نہیں ہے. اچھا گیلانی صاحب رمدے صاحب کو لائیں, زرداری صاحب کی مرضی کے خلاف آپ کو علم ہوگا, اور زرداری صاحب نے اس پر سخت غصے کا اظہار کیا ہے
گیلانی صاحب پہ کہ یہ مینڈیٹ ہی نہیں دیکھیے گیلانی صاحب میرے خیال سے اپنے کارڈ زرداری صاحب کے مقابلے میں بہت بہتر طور پر کھیل رہے ہیں. وہ اب ہر وہ کوشش کر رہے ہیں, ہر وہ فیصلہ کر رہے ہیں جس سے پوسٹ زرداری ارینا جب آئے گا, جب سیناریو بنے گا تو اس میں ان کے لیے ریسپیکٹیبل کوئی نہ کوئی مقام موجود رہے. وہ زرداری سیناریو جو ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوگا؟ زرداری صاحب ہٹتے ہیں, ریزائن کرتے ہیں یا ریزائن کروا دیا جاتا ہے؟ ایک کال آئے گی, 2 کالیں آئیں گی نا, ریزائن کر ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیجیے یہ کہنے کی, پوسٹ زرداری سیناریو میں پیپلز پارٹی خود اتنی پوزیشن میں نہیں رہے گی کہ حکومت وہاں پر چلا سکے. لہٰذا میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر زرداری صاحب کا ایگزٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد پی ایم ایل ایم جو ہے وہ ملے گی, تب ایک حکومت بنے گی جو باقی کا ٹینور پورا کرے گی. اور اسی لیے گیلانی صاحب اسحاق ڈار بار بار وہ چاہ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا سیٹ اپ شاید آ رہا ہے کہ ڈار صاحب آ جائیں اور واپس وہ آ جائیں. جی اس کے بارے میں تو اب ان کی جو خاموش ریکارڈنگ لوگوں نے سنی ہے اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ زرداری صاحب اور نواز شریف کے درمیان تو کوئی رابطہ براہ راست نہیں ہے, لیکن گیلانی صاحب اس کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے ہیں. تو میں بالکل ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر زرداری صاحب کا ایگزٹ ہوتا ہے تو یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے ایک طرح کی نیشنل گورنمنٹ کہہ لیجیے, کولیشن گورنمنٹ کہہ لیجیے, اسی میں سروائیو کر سکتی ہے پیپلز پارٹی, ورنہ پھر مڈ ٹرم الیکشن ہوگی. اور زرداری صاحب کو ملک سے باہر جاتا نہیں دیکھ رہے آپ, یعنی اگر ہٹتے ہیں میں نہیں دیکھ رہا, اس لیے کہ اگر ان کو اس وقت اسکاٹ فری جانے دیا گیا تو یہ سارا ہلا گلا جو رہا, یہ ساری اونچ نیچ ہم نے دیکھی ہے, یہ بےمانی ہو جائے گی. اور یہ کوئی بھی نہیں چاہے گا, خاص طور سے پاور بیک بھی یہ نہیں چاہے گی کہ وہ آرام سے اپنا بیک اٹھائے اور یہاں سے چلے جائیں. اور تو غالباً یہی ہوگا. اچھا ریزائن, آپ کو لگتا ہے ریزائن کی طرف جائیں گے وہ الٹیمیٹلی؟ دیکھیے ریزائن وہ اس طرح سے ایک ریسپیکٹیبل شخص کے طور پر تو نہیں کریں گے. جانا تو انہیں بائی فورس پڑے گا, اور وہ بائی فورس کے لیے آپ کو پتا ہے ایک کیپٹن بھیجنا ہوتا ہے, اس سے زیادہ کا نہیں ہوتا ہے یہ سلسلہ. اور اس کے بعد وہاں سے وہ زرداری ہاؤس آ جائیں گے. رہنا انہیں یہی پڑے گا, اس لیے کہ اس سب کچھ کے باوجود انہیں میرے نہیں خیال کہ فلائٹ لے کے اور کہیں جانے کی اجازت دی جائے گی جب تک یہ سارا قضیہ طے نہیں ہو جائے گا. دیکھیے جو دولت لوٹی گئی ہے یا جس کا جو اس وقت متنازع ہے اس کا واپس آنا تو طے ہو گیا ہے کہ یہ پیسہ واپس آئے گا تو زرداری صاحب سروائیو کریں گے. اور آخر میں سلیم بخاری صاحب, یہ کب دیکھ رہے ہیں آپ, تاریخ میں نہیں کہوں گا آپ دیں, لیکن یہ کب تک دیکھ رہے ہیں سارا سلسلہ, کیونکہ پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں معاملات, الجھتے جا رہے ہیں جو دن گزر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ دل کا جانا ٹھہر گیا ہے, اب صبح گیا کہ شام گیا. اور شام جو ہے وہ ابھی, یعنی ہم کہاں پہ, عصر کے پاس ہیں, ظہر کے پاس ہیں, یہ کون سا ٹائم چل رہا ہے اس وقت؟ میرے خیال سے تو مغرب تک پہنچے کھڑے ہیں. سلیم بخاری صاحب بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. خواتین و حضرات, لاہور سے سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری کا کہنا یہ کہ زرداری صاحب ایک سیف پیسج, ایگزٹ اسٹریٹجی کی تلاش میں ہیں, سیف ہیون ڈھونڈ رہے ہیں پوری دنیا میں اپنے لیے. کیا اسلام آباد سے محمد صالح ظافر بھی اتفاق کرتے ہیں اس رائے سے؟ ایک وقفے کے بعد.